سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا رواں دواں تھا، بہت زیادہ آزمائشیں کی گئی، طرح طرح کے حکم دے کر طرح طرح کی جو ہے وہ آزمائشوں سے آپ کو آزمایا گیا۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتے ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری کی ساری باتوں کو پورا فرما دیا۔ کوئی آزمائش ایسی نہیں جو پوری نہ کی ہو۔ اللہ نے جو بھی آزمائش آپ پر نازل کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور اللہ رب العزت کا عاجز بندہ بنتے ہوئے ساری جو ہے وہ آزمائشوں کو پورا فرما دیا۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک آزمائش نہیں، دو نہیں ہے، بلکہ بے حد بے شمار آزمائشیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب پہلی آزمائش یہ دیکھیں کہ آپ جس بستی میں پیدا ہوئے اس بستی کا ماحول یہ تھا کہ ہر طرف بت پرستی تھی، یہاں تک کہ انسان پرستی بھی تھی کہ آپ کا دشمن جو نمرود تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہدایت پر تھے، اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی اور رسول تھے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدہ توحید پر، اپنے ایمان پر اتنے مضبوط رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی منصب، دنیا کی کوئی کسی قسم کی مصیبت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مقام سے ہلا نہیں سکی۔ جیسے آپ دیکھیں گے، آپ گلی گلی میں لوگوں کو کہتے چھوڑ دو بتوں کی پوجا، اب ساری دنیا ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف ہے۔ دنیا کے لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، نمرود کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اپنے خالق و مالک، تمام کائنات کو پالنے والے کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مقابلہ اور بہت بڑی جنگ اور جہاد تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے اندر، اتنی بڑی کائنات کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، اپنے عقیدے پر قائم رہنا، کسی کے لالچ سے، کسی قسم کے طمع سے، یا کسی کی آفر سے، یا کسی کے خوف اور دبدبے اور ڈر سے عقیدہ اور ایمان تبدیل کر لینا، ایسا بالکل ممکن نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر حال کے اندر، ہر مشکل کے اندر اپنے خالق کائنات کے مبارک عقیدے اور ایمان پر مضبوط اور سلامت رہے ہیں۔ آج اس جاتے دور کے اندر ایمان کو محفوظ رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس دور میں مشکل تھا۔ کیوں؟ آج کے دور میں کثرت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس دور کے اندر بہت زیادہ بت پرست تھے، توحید پر کوئی ملتا ہی نہیں تھا، خالق کائنات کو ماننے والا کوئی فرد نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جگہ جگہ، نگر نگر، گلی گلی، کوچا کوچا، ہر بازار، ہر کمرہ و بیٹھک کی ہر الماری کے اندر ایک پتھر کا گھڑا ہوا بت موجود تھا، اور ایک گھر کے اگر 11 فرد ہیں کو 11 بندوں کے لیے 11 خدا موجود ہے معاذ اللہ۔ ایک اگر کسی فیکٹری کے اندر، کسی بزنس کی جگہ پر اگر مختلف لوگ موجود ہیں تو ان کی جیبوں کے اندر اپنے خدا موجود ہیں۔ یہ حالات تھے کہ ہر بندے نے اپنے خدا کو اپنے جیب میں ڈالا ہوا تھا معاذ اللہ۔ جہاں راستے میں اسے کہیں ضرورت پڑتی وہ اپنے خدا کو جیب سے نکالتا اور پتھر پہ رکھتا اور معاذ اللہ استغفر اللہ اس بت کی پوجا کرنا شروع کر دیتا۔ اس بھیانک اور اس پرفتن دور کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کو یوں مضبوط رکھا
کہ رہتی دنیا کے لیے مثال قائم کر دی۔ یہ پہلی بات ہے جس پر اللہ نے آزمایا کہ اتنے غلیظ ترین لوگوں کے اندر، اتنے گمراہ ترین لوگوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے کو کتنا مضبوط رکھتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، اپنے عقیدے پر مضبوط رہے، تو قرآن نے تو بہت بڑا انعام دیا۔ قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ تو سامعین، یہ دوستی کوئی عام دوستی نہیں ہے، یہ خلیل ہونا آسان عمل نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، ہلکی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آدمی رازدار باتیں کرتا ہے، جس کے ساتھ انسان کی خلوتیں ہوں۔ گویا کہ خالق کائنات ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتا، بڑا پیار فرماتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنا محبوب رکھا اتنی آزمائشوں سے نوازا، اتنی آزمائشوں سے نوازا۔ تو جتنی بار آزمایا، قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب بھی ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا ہے، فَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے تمام آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ پھر یہ آزمائش دیکھیں، بتوں کا بت خانہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور بت خانے میں جاتے ہیں، کلہاڑا ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور جا کر کئی بتوں کے سر توڑ دیتے ہیں، بتوں کو جو ہے وہ پھر نار کر دیتے ہیں۔ پھر کلہاڑا اٹھا کر بڑے بت جو ہے اس کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ بستی والے اس دن ایک اپنے میلے میں مشغول ہوتے ہیں، جب واپس لوٹتے ہیں شام کو اور اپنے خداؤں کی پوجا کے لیے جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ اب ان کے تو معاذ اللہ خداؤں کا حال ہی کو نہیں تھا، وہ جن کو خدا عزم کرتے تھے، خدا گمان کرتے تھے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اس صورتحال میں دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا عمل کیا، اپنے ہاتھ سے برائی کو روکا کہ بتوں کو توڑ کے پاس پاس کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو عوام اکٹھی ہو گئی، تو سارے لوگوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا یہ کام صرف ایک ہی بندے کا ہے جو ہمارے خداؤں کے جو ہمارے خداؤں کے خلاف ہے، جو ہمارے بتوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا بتاؤ یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی میں نے تب کیا ہو کہ جب میرے پاس کلہاڑا ہو۔ آپ دیکھیں کلہاڑا کس کے پاس ہے؟ کلہاڑا تو انہی میں سے ایک بت کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، جس نے کلہاڑا پکڑا ظاہری بات جس کے پاس ہتھیار ہے اسی نے کیا ہوگا۔ یہ صرف ایک ایسی بات تھی کہ جو ان کے دل پہ دستک دینے کے لیے، ان کے دل پہ چوٹ لگانے کے لیے بات کی۔ تو انہوں نے آگے سے بول کے کہا عجیب، یہ تو بت تو کام نہیں کرتے ایسے، بت تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، بت تو بے جان ہے، اس کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، یہ تو مار ہی نہیں سکتا ان کو، اس سے تو کلہاڑا اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اے نادانو، اے بے عقلو، بتاؤ مجھے جس کو تم خدا تصور کرتے ہو وہ خدا تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، وہ خدا تو کسی قسم کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ خدا تو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ حرکت کرنے کا حامل ہی نہیں ہے، وہ قادر ہی نہیں ہے، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو ساری قوم کے چہرے نیچے ہو گئے۔ بہرحال وہ اپنے گمان میں، اپنی ضد میں تھے، انہوں نے نمرود سے بات کی جو وقت کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ عقیدہ دیکھیے گا اور ایمان کی مضبوطی دیکھیے گا۔ آج اس دور پرفتن دور کے اندر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج لوگ روپے کی خاطر، دولت کی خاطر، رزق کی خاطر اپنے ایمان اور اپنے عقائد کو بدل دیتے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدوں کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن اس لحاظ سے مضبوطی کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا ایک درس اور بہت بڑا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک جو ہے وہ اس بات کے اندر ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی عقیدہ، اس کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ انسان جس عقیدے میں پیدا ہوا، جو اس کے باپ دادا کا عقیدہ ہے، جو اس کے آباء و اجداد کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے،
اس عقیدے پر مضبوطی نہایت مشکل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اور ان سے یہ سبق حاصل کرو، یہ ہمت، یہ جرت حاصل کرو کہ عقیدے کی مضبوطی کتنی زیادہ اختیار کی ہے۔ آج لوگ تو ٹکوں پہ بک جاتے، چاولوں کی پلیٹ پہ بک جاتے، آج تو لوگ تھوڑی سی شہرت اور عزت پہ بک جاتے، تھوڑی سی دوستی پہ بک جاتے، تھوڑی سی رشتہ داری پہ عقیدے کو تبدیل کر دیتے، تو تھوڑے سے لالچ کے لیے، دنیا داری کے لیے اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کر لیتے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، قرآن کہتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا کہ حبیب مکرم آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں پھر اللہ اس کے رسول سے دوستی بھی کریں، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی کریں۔ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے میرے حبیب یہ ممکن ہی نہیں ہے، جو بندہ مومن ہے وہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے اور دشمنوں سے دوستی کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مومن بندے کا وتیرہ ہے وہ اللہ اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے، اس کے پیاروں سے دوستی رکھتا ہے۔ وہ بندہ مومن کا یہ ذہن، یہ نظریہ ہے، وہ نبی کی ہر نسبت کا احترام اور ادب کرتا ہے، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، چاہے اہل بیت طہار کا کوئی فرد ہو، چاہے کوئی بھی ہو جس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس کا ادب اور احترام لازم سمجھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب فیصلہ کیا گیا تو نمرود نے کیا کہا آگ جلاؤ اور ان کو آگ میں ڈال دو۔ جب آگ جلائی گئی نا جی، تو آگ کتنی زیادہ تھی کہ پوری بستی والوں نے، پورے شہر کے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور اتنی آگ جلائی کہ آگ جو تھی وہ آسمان کو چھوتی تھی، اتنی بلند آگ تھی۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا بھی اس آگ کے اندر ان کو معاذ اللہ پھینکا کیسے جائے، ان کو ڈالا کیسے جائے۔ اس وقت شیطان لعین انسانی شکل میں آیا۔ یہ اکثر ایسے مقامات پہ آ جاتا ہے جہاں پر بے غیرتی، بے حیائی اور جہاں پر معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی توہین کا مقام ہو، وہاں پر اکثر شیطان آ جاتا ہے اور آ کر لوگوں کو ورگلاتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ انسانی شکل میں پورا شیطانی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، پورا شیطانی کردار۔ اس نے کہا ایسا کرو، میں نے جہنم میں دیکھا کہ جیسے لوگوں کو پھینکا جائے گا معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ ایک منجنیق بناؤ جیسے غلیل ہوتی ہے، اس غلیل کے اندر ان کو رکھا جائے، پھر جھولا دیا جائے اور پیچھے سے ان کو کھینچ دیا جائے تو یہ پھر معاذ اللہ آگ میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح منجنیق بنائی گئی اور بہت بڑی بنائی گئی، اس کے بڑے بڑے رسے تھے اور غلیل کی طرح اس کے درمیان کے اندر ایک جگہ بنائی گئی جہاں بھی آپ کو رکھا گیا، یہاں تک کہ آپ کا سگا چچا جو بت پرست تھا وہ بھی اس منجنیق کو پکڑے ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار نظر اٹھا کے دیکھا نا تو مسکرا کے کہا چچا دیکھ لو، پھر اپنے تو اپنے، بیگانوں کو کیا عالم ہوگا۔ تو اس نے کہا میں نے کہا تھا نا اس کام سے باز آ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جل سکتا ہوں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، لیکن عقیدے سے نہیں ہل سکتا، عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر جب ابھی منجنیق چلنے والی ہے کہ دنیا آسمان پر، عرش معلیٰ پر اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ جاری ہے، فرشتے عرض کر رہے ہیں مالک اس روئے زمین پر ایک ہی بندہ تیرے ماننے والا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میرے مالک اگر یہ بندہ دنیا سے رحلت ہو گیا، اگر اس کو موت آ گئی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے آسمان کی ساری کھڑکیاں کھولی، فرمایا فرشتوں سے، دروازے کھول کے فرمایا فرشتوں سے ذرا زمین کا نظارہ تو کرو۔ فرشتے تو تڑپنے لگے کہ مالک کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی بھیانک آگ کے اندر تیرے محبوب بندے کو گرایا جا رہا ہے، اور اے مالک کوئی اس کے دفاع میں کوئی عمل نہیں کیا جا رہا۔ اے مالک تو مہربانی کر، آگ کو ٹھنڈا کر، آگ کو بجھا، لوگوں کو ذلیل کر، خار کر، ہلاک کر، اپنے خلیل کو بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا اور خالق کائنات اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ تو آزمائش ہے، دیکھو میرے ابراہیم علیہ السلام کو وہ کیسے آزمائش میں پورا اترتے ہیں۔ جیسے منجنیق چلائی گئی آپ آگ میں تشریف لے گئے، جیسے ہی آگ میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے، جنتی تخت نیچے بچھایا، آپ کو اس کو اوپر بٹھایا اور عرض کرنے لگے آپ حکم کریں تو میں ابھی آگ بجھا دوں۔ فرمایا تمہیں اللہ کا حکم ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا واپس چلے جاؤ۔
बड़े बड़े फरिश्ते आए, बड़े बड़े फरिश्ते मुकर्रब आए, उन्होंने कहा आप हुक्म करें बस्ती वालों को तबाह कर दें, आग को बर्फ कर दें, आग को ठंडा कर दें, आग को गुलजार कर दें। फरमाया क्या आपको मेरे रब का हुक्म है? उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपनी तरफ से आए। फरमाया चले जाओ, जब तक मेरे रब की तरफ से कोई हुक्म नहीं आता मेरी जुबान से कोई बात नहीं निकलेगी। मैं जिस हाल में हूं मैं अपने रब से राजी हूं, मैं हर हाल में अपने रब से राजी हूं। मैं अकीदा और ईमान छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने अकीदे को मजबूती देने वाला हूं, अपने अकीदे पर मजबूत रहने वाला हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो से समात फरमाए जनाब। जन्नती लिबास भी लाया गया, आग ने छुआ तक नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। लोग घरों में चले गए, रात हो गई। अल्लाह ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही आग में गए तो आग से मुखातिब होकर फरमाया या नारू कूनी बरदम व सलामा, ए आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा। आग फौरन ठंडी हो गई। यहां तक कि हदीस तफसीर में आता है कि आग के अंदर फूल उगना शुरू हो गए, वो नार गुलजार बन गई। सुबह के वक्त जब नमरूद के लोगों ने, नमरूद के सिपाहियों ने विजिट किया, उन्होंने कहा हम जरा मुशाहदा तो करें। जब वो निकले तो उन्होंने क्या देखा कि दूर से आग बुझी हुई है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूं बैठे हुए हैं। अब इससे एक बात मैं बताना भूल गया कि नमरूद ने अपनी कमीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाई थी और उसके दिल में ये ख्याल था अगर ये बच गए तो मैं ये समझूंगा, अगर ये बच गए तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरी कमीज की वजह से बच गए। लेकिन जब गए ना, आग में तशरीफ लेकर गए तो अल्लाह ने जन्नती लिबास पहनाया। तो जन्नती लिबास पहनाया तो नमरूद की कमीज को उठाकर फरिश्ते ने फेंक दिया आग के अंदर, वो तो जल के राख हो गई। अब उसके बाजू बड़े खुले थे, आप बैठे हुए यूं ऐसे करके और हवा चल रही है तो हवा से आपके बाजू हरकत कर रहे हैं। दूर से देखने वालों ने आवाज दी, उन्होंने कहा या इब्राहिम अंत हय्युन, ए इब्राहिम क्या तू जिंदा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले इन्नी हय्युन बिहम्दिल्लाहि ताला, अल्लाह के फजल व करम से जिंदा हूं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, उनकी ज़बानें अटकी की अटकी रह गई, वो अंगूठे बदनदा हो गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वो ये कहने लगे ये क्या मामला बना? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहिफाजत बसलामती वो उस आग से बाहर तशरीफ लाए। अल्लाह करीम ने जन्नती लिबास से नवाजा, जन्नती तखत से नवाजा। तो अहबाब ज़ीवकार ये है जो बंदा अल्लाह के दिए हुए ईमान और अकीदे पर मजबूत रहता है, खालिक कायनात उसको कभी भी जलील नहीं होने देता, कभी भी जिल्लत में नहीं जाने देता। हर मामले के अंदर, हर मुकाम के अंदर खालिक कायनात उसको बड़ी शान, बड़ी मंजिल, बड़ा मुकाम अता फरमाता है। फिर देखें कुरान कहता है व इज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन, कितनी ही बातों से इब्राहिम को उसके रब ने आजमाया, लेकिन इब्राहिम ने हर बात को पूरा कर दिया। दूसरी आजमाइश देखें, अल्लाह ने फरमाया कि अपनी ज़ौजा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को, हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इन दोनों को आप एक वीरान जगह वादी मुक़द्दस मक्का शरीफ में छोड़ आए। अब ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, इसका किस्सा बड़ा तवील है लेकिन मुख्तसर करता हूँ। तो आपने दोनों को सवार किया, वहाँ पर सिर्फ पहाड़ पत्थर और दरख्त हैं बस, और कुछ भी नहीं है, ना पीने के लिए पानी, ना खाने के लिए कोई खाना, ना कोई फल, कोई कुछ नहीं है। आपने क्या किया? आपने अपनी सवारी पे सवार किया, अपनी ज़ौजा को और अपने बेटे को वहाँ लेकर गए, सवारी खड़ी की और वीरान इलाका है, नीचे उतारा अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को, मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि आपको यहाँ पे छोड़ दिया जाए। तो वो खातून जो फर्मा बरदार थी अपने शोहर की, उसने कहा क्या ये वाकई अल्लाह का हुक्म है कि आप हमसे नाराज़ हैं? तो आपने फरमाया मैं नाराज़ नहीं हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है। उस खातून ने कहा, मुबारक बीबी ने कहा कि ए नबी मुकर्रम, ए अल्लाह के खलील, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आपकी बीवी साबिरा है, आपकी बीवी शाकिरा है, अल्लाह पे कोई शिकवा नहीं करने वाली, सब्र शुक्र करेगी। छोड़ दिया, निकले वहाँ से तो अर्ज़ की मालिक यहाँ के रहने वालों को फल भी दे, पानी भी दे, खाना भी दे, रिस्क भी दे। आप वापस आ गए। शिद्दत की गर्मी है अरब शरीफ में, और कितनी शिद्दत की है, जो लोग अरब शरीफ में रहते हैं वो जानते हैं, जिन्होंने देखा है अरब वो जानते हैं कितनी गर्मी है अरब के अंदर। तो इस्माइल अस्सलाम बचपन है, छोटे, प्यास शिद्दत की लग गई। जब प्यास लगी जनाब
تو رونے لگے. تو حاجرہ علیہ السلام نے 2 پہاڑیاں تھیں جن کے اوپر چکر لگائے, صفا سے مروہ, مروہ سے پھر صفا, صفا سے پھر مروہ. یہ 7 چکر اللہ کی مبارک بندی نے لگائے. اور واپس جب آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے, جیسے بچہ روتا ہے اور اپنی ایڑیوں کو زمین پہ رگڑتا ہے, تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑا ہے, وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. اتنا پانی نکلا, اتنا پانی نکلا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آگے پتھر جوڑنے شروع کر دی, خود بھی پیا, بچے کو بھی پلایا. تو آج تک اس پانی کو روئے زمین پر پوری کائنات پی رہی ہے, جس کو لوگ آب زمزم سے یاد کرتے ہیں. اور وہ صفا مروہ پہ دوڑ جو اللہ رب العزت کی پیاری بندی نے لگائی, اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ کہتا ہے کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اگر تم حج اور عمرہ کے لیے آؤ اور اس کا طواف کرو تو تمہیں کوئی حرج نہیں, تم طواف ضرور کرو اس کا. اب جس نے عمرہ کرنا ہے اس کے لیے سعی کرنا یہاں ضروری ہے, جس نے حج کرنا ہے وہ بھی وہاں پہ جائے گا, صفا مروہ پر سعی کرے گا, دوڑ لگائے گا. جس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام چلی ہیں اسی طریقے سے چلے گا. تو یہ 7 چکر لگائے گا وہ. حالانکہ انہوں نے عبادت کے لیے نہیں لگائے, انہوں نے تو پانی کی تلاش میں لگائے, لیکن محبوب کی ادا بھی محبوب ہوتی ہے. اللہ کی محبوب بندی نے جو عمل کیا, اللہ نے وہ عمل اٹھا کر حج و عمرہ میں رکھ دیا. فرمایا کہ یہ عمل, یہ میری بندی کا عمل ہے کہ تم اس کو کرو, جو بھی عمرہ کرنے کے لیے ہے وہ یہ عمل کرے, کیونکہ یہ میری محبوب بندی نے کیا ہے. پھر آگے چلیں جناب. آج جو بہت سارا لوگ سنت کو ادا کریں گے, بہت زیادہ لوگ آج جو سنت کو ادا کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. 80 سال کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام, جب وہ چلنے کے قابل ہوئے نا جی. آج تو کسی کے یہاں 1-2 سال میں اولاد نہ تو رونا شروع کر دیتے ہیں, سسرال والے بہو کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں, تو معاذ اللہ عجیب و غریب معاملات شروع ہوتے ہیں. اللہ کا شاکر, اللہ کا صابر بندے کو رہنا چاہیے. یاد رکھیں روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں کہ اللہ کسی کو اولاد دینا نہ چاہے اور وہ اولاد دلا دے, ناممکن ہے. بلکہ اللہ کی توفیق سے سارے کام ہوتے. جو کسی کی دعا سے کسی کو اولاد ہوتی وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. اللہ جس کو اولاد دینا چاہے تو پھر بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. چاہے تو 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے سکتا ہے, جیسے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا کی. تو ذرا غور فرمائیں, ذرا توجہ فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. مختصر کر تو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, رسی پکڑی, چھری پکڑی اور ساتھ لیے اور چل پڑے. گھر والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کریں. لے کے چلے, راستے میں جا رہے ہیں, شیطان آ گیا. اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ نے کتنے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا دیا اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو اب ذبح کرنے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, وہاں سے کنکریاں پکڑی تھی, اٹھائی اور اٹھا کر شیطان لعین کو ماری. 3 مقام پر کنکریاں ماری گئی. اور آج منا کے اس مقام میں, اس جمرہ پر, عقبہ پر, ثانیہ پر, ثالثہ پر, وہاں تینوں مقام پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو رمی کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے کنکریاں مارنا ضروری ہوتا ہے. حج قابل قبول نہیں ہوتا اگر کنکری نہ مارے تو. کنکری مارنا کوئی عبادت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آپ نے عبادت کے لیے کیا نہیں, میں نے تو شیطان کو ماری ہے. اللہ نے فرمایا جب میرے خلیل نے کیا تو پھر ساری کائنات کرے گی. یہ ادائے محبوب بھی محبوب ہوتی ہے. وہ عربی کا ایک محاورہ ہے, کل شیء منسوب الی المحبوب محبوب, جو چیز محبوب کی طرح منسوب ہو نا وہ محبوب ہوتی ہے. کہتے ہیں نا محبوب کی فلاں چیز مجھے بڑی پیاری اس لیے کہ وہ محبوب کی ہے. تو یہ بات ہے جناب. جیسے حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے کدو پسند نہیں تھا, میں گھر میں کدو پکتا تو میری لڑائی ہوتی گھر والوں کے ساتھ, تم نے پکایا کیوں ہے, مجھے پسند ہی نہیں ہے. لیکن میں حضور کے ساتھ ایک دن دعوت پہ گیا تو میں نے حضور کو دیکھا, آپ کدو شریف اتنے شوق سے کھا رہے ہیں, اتنے لذیذ انداز سے کھا رہے ہیں, اتنے پسند ہے آپ کو. کہتے اسی دن میں نے اپنے گھر آ کے کدو کا سالن بنوایا اور بڑی میں نے خوشی سے کھایا, اس لیے کہ یہ چیز میرے محبوب کو پسند ہے.
تو یہ بات ہے، اللہ نے اس عمل کو رمی کرنا، کنکریاں مارنا، یہ حج کے اندر ضروری قرار دے دیا۔ چلتے گئے جناب، بیٹے کو کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، تمہیں پہلے بتا دوں کہ میں نے تمہیں ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے، تو تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، میرے باپ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کریں، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ بیٹا چھوٹا ہے، بڑی پیاری بات کی۔ اقبال کا قلم اٹھا، اقبال لکھتے ہیں، اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کسی مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کسی مکتب کی کرامت تھی، بھئی کسی نظر کا کمال تھا یا کسی مدرسے کا کمال تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ بیٹا ہونے کے آداب کس نے اسماعیل کو سکھائے ہیں، کہ آگے سے دوسری بات ہی نہیں کی، کہا باپ آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، کر دے ذبح، میں صبر کرنے والا ہوں، میں راضی ہوں اس عمل پر۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کسی مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو آپ نے جب لٹایا تو چھری چلانا چاہیے تو چھری نہیں چل رہی، پھر آپ نے چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر جب لگی جب چھری تو جناب پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو آپ نے مخاطب ہو کر کہا چھری سے کہ تو ابراہیم اسماعیل کے نرم سے گلے کو نہیں کاٹ رہی، تو نے پتھر کے ٹکڑے کر دی۔ تو چھری نے مخاطب ہو کر کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، مجھے اوپر سے آرڈر ہے، اگر تم نے اسماعیل کے گلے کو کاٹا تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ادھر آزمائش کا حکم ہے اور ادھر ذبح نہ کرنے دیا جا رہا ہے، ادھر کہا جا رہا ہے اگر ذبح کیا تو تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، ادھر کہا جا رہا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ کیا بات ہے محبوب اور محب کی، کیا انداز ہے محبت کرنے والے کا اور محبوب کا۔ تو سامعین، اللہ نے چھری کو اجازت دی، اسماعیل علیہ السلام کے مبارک آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی۔ چھری جب گلے کے قریب کی تو اللہ نے جبریل امین سے کہا کہ جلدی جنت سے دمبا لے کر جاؤ، اور ابھی چھری چلنے نہ پائے کہ اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دو۔ فوراً جیسے ہی آپ قریب آئے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو پکڑنے لگے تو حضرت جبریل امین نے وہ دمبا آپ کے آگے کر دیا، چھری کے نیچے کر دیا۔ جیسے چھری چلی آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کہا مالک میری توجہ صرف تیرے لیے ہے، میرا سارے انداز صرف تیرے لیے مالک، میں نے کر دیا قربان تجھ پہ اپنا بیٹا، تیری بارگاہ میں اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ ایسے آنکھوں سے پٹی اٹھائی، سامنے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہم اس قربانی کو رائگاں نہیں کریں گے، یہ قربانی رہتی دنیا تک رہے گی اور لوگ اس کو کرتے جائیں گے۔ قصے کہانیاں تاریخ میں آپ نے پڑھے ہیں اس کے متعلق، لیکن میں نے اس عزب برائے برکت اس کو عرض کیا ہے۔ تو مقام منا پر آپ نے اپنے بیٹے کو جہاں پہ قربان کرنا چاہا وہاں پر دمبے کو قربان کیا، تو آج رہتی دنیا میں یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج قربانی کا دن ہے، تو جہاں پر جانور کو قربان کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، کوشش کیجئے گا اپنی انا پر، اپنے حسد پر، اپنے تکبر پر، اپنی اکڑ پر، اپنے غرور پر بھی چھری پھیرنے کی کوشش کیجئے گا کہ شاید خالق کائنات ہمیں جانور کو کاٹتے کاٹتے شاید اپنے دل کی صفائی کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو گوشت آپ کے گھر میں ہو، آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، کوشش فرمائے کہ غرباء میں ضرور تقسیم کریں، بڑھ چڑھ کر شوق اور محبت کے ساتھ احباب میں ضرور تقسیم کریں۔ یہ ہمدردی کا دن ہے، ضیافت کا دن ہے، محبت کا دن ہے، مہمانی کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنا منع فرمایا۔ یہ 3 دن آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ روزہ رکھنا عبادت ہے لیکن منع کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں روزہ رکھ سکتا؟ فرمایا یہ دن کھانے پینے کے دن ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، کیا دن ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے جناب۔ یہ نہیں کہا کہ جب روزہ رکھنا روزے رکھتے جاؤ، نہیں، فرمایا یہ 3 دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ چھوٹی عید اور بڑی عید روزہ رکھنا منع ہے، تو 3 دن روزہ منع کر دیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ کھانے پینے کے دن ہے۔ تو یہ بازی نشین کیجیے گا، آج کسی بندے کا بھی روزہ، اور بولو تو صحیح، کسی بندے کا بھی روزہ مت سمجھو پنڈ والے روزہ رکھ لیا، تو یہ روزہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو گوشت ہر فرد تک پہنچنا چاہیے، چاہے پکا کر کھلائیں، چاہے ویسے گوشت تقسیم کریں، ضرور تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہماری تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔